بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں خمر کا حرام ہونا یہ واقعہ چل رہا ہے اور اس کا ایک حصہ ہو گیا ہے اور آج یہاں سے پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں یہ واقعہ مکمل ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کا جلیل منصب عطا ہوا، رسالت پیغمبری، رسالت کا جلیل منصب یعنی ہائر پوسٹ، جلیل منصب عطا ہوا تو آپ نے بھی اس کی ابتدا اپنے ملک و قوم کے لوگوں ہی سے کی، تو آپ نے بھی اس کی ابتدا اپنے ملک و قوم کے لوگوں ہی سے کی، اور ملک عرب میں جہاں اور ہزاروں بری عادتوں، قبیح رسموں اور گمراہی اور ضلالت بھی گمراہی کو کہتے ہیں، اور ضلالت کے عقیدوں کا زور تھا، اور ملک عرب میں جہاں اور ہزاروں بری عادتوں، قبیح رسموں اور گمراہی اور ضلالت کے عقیدوں کا زور تھا، شراب خوری کی رسم بد بھی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، شراب خوری کی رسم بد بھی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حکیم مطلق تعالی شانہ نے تمام قباحتوں اور گمراہی کی ظلمتوں کے واسطے نہایت صبر و تحمل اور تدبیر سے کام لینے کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حکیم مطلق تعالی شانہ، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ حکیم مطلب حکم دینے والے، مطلق مطلب آزادی کے ساتھ، تو آزادی کے ساتھ حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ اس حکیم مطلق تعالی شانہ نے تمام برائیوں، تمام قباحتوں اور گمراہی کی ظلمتوں تاریکی، اندھیری، گمراہی کی ظلمتوں کے واسطے نہایت صبر و تحمل اور تدبیر سے کام لینے کی ہدایت فرمائی۔ یعنی جتنی جو برائیاں تھیں تو فوراً ایک بارگی ساری برائیوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ تدبیر سے کام لیا، تحمل سے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، جیسے شراب کو حرام، ایک بارگی شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، آہستہ آہستہ ان کو چھڑایا گیا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو شرک و بت پرستی کی بیخ کنی ضروری تھی۔ بیخ کنی یعنی اس کو ختم کرنا۔ سب سے پہلے تو شرک و بت پرستی کی بیخ کنی ضروری تھی۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اور مقدم کام، مقدم مطلب سب سے پہلا کام، اہم اور مقدم کام اسی کو دور کرنا تھا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اور مقدم کام اسی کو دور کرنا تھا۔ اس لیے
اس کی مذمت علانیہ طور پر کی، اس لیے اس کی مذمت، کس کی مذمت؟ بت پرستی کی مذمت یعنی برائی، مذمت علانیہ طور پر، علانیہ یعنی کھلم کھلا، علانیہ طور پر کی، لیکن عجیب طرز اور پیرائے میں، لیکن عجیب طرز اور پیرائے میں، کھلم کی لیکن بڑی مصلحت کے ساتھ، عجیب طرز اور پیرائے میں، کہ اور بری عادتوں کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ اشاروں اور کنایوں، کنایا بھی اشارہ ہی کو کہتے ہیں، اشاروں اور کنایوں سے ہوتی رہی، مگر ضرورت کے وقت ان کی مذمت بھی وضاحت کے ساتھ کی، وضاحت یعنی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کی، چنانچہ شراب خوری کی قبیح عادت کا انسداد یوں ہوا، بری عادت کا انسداد یعنی ان کو بند کرنا، شراب خوری کی بری عادت کو چھڑانا، اس کو ختم کرنا، انسداد یوں ہوا کہ اس کی مذمت میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھ لیجئے، تجھ سے خمر اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں عرب والے، اہل عرب، تجھ سے خمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے خمر اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سو تو ان سے کہہ دے کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کے گناہوں کی مقدار ان کے فوائد کی مقدار سے بہت ہی بڑی ہے، یعنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ فائدہ تو ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، بہت ہی بڑی ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر بہت سے لوگوں نے شراب کا استعمال چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو ایسی حالت میں کہ تم مست ہو، شراب کے نشے میں مست ہو، نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ تو آج یہیں تک، بقیہ اگلی ویڈیو میں۔